یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، بولو لطیفہ کا تو سمجھتے ہیں، لطیف بھائی کی جو روح مجھے پوچھا ہے اللہ کا بندہ حضرت لطیفہ کا تو کیا میں یہ ترجمہ کریا اسے جوکس کو بولتے ہیں، سمجھ میں نہیں بات، مذاق کو بولتے ہیں۔ ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی تھی، کس کے پاس؟ عامل صاحب۔ کشنی گیری میں عامل نہیں کیا ہیں کہ نہیں؟ نہیں کہ تو بولو میں چاہتا زبردست بزنس، نو ٹیکس، نو جی ایس ٹی، نو انویسٹمنٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عامل غلط ہے، 100 میں 5% صحیح ہو سکتے ہیں، 95% غلط ہیں بس۔ ورنہ مجھے ایک مجلس میں جانا ہوا جہاں تقریباً 10-12 عاملہ بیٹھے تھے، مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں پر یہی بات کہا کہ اگر چاہے تو عامل حضرات امت میں عمل پیدا کرنے کا زبردست سبب بن سکتے ہیں۔ مجبوری لے کر آتے، حضرت بیپار نہیں ہوتا حضرت، طبیعت سدھرتی نہیں حضرت، یہ 2 مسئلوں سے زیادہ، بیوی بات ہی مانتی نہیں حضرت، یہ اتنا شکایت آتے، کام ہوتا نہیں حضرت، رکاوٹیں ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہے، اب اس کا علاج بھی قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، دعاؤں میں ہے، طریقوں میں اس کا علاج ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوگا جب وظیفے دیتے ہیں عامل حضرات، وظیفوں میں یہ شرط لگا دے جیسے ڈاکٹر دوا دیتے وقت شرط لگاتا ہے، کھانے سے پہلے یہ دوا کھاؤ، کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ، صبح کو یہ دوا کھاؤ، ناشتے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ، رات کے کھانے کے بعد یہ دوا کھاؤ۔ عامل روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ وظائف اور عملیات جب دیتا ہے یہ شرط لگا دے فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھو، ظہر کے بعد، سنت سے پہلے یہ پڑھو، عصر کے بعد، تسبیحات کے بعد یہ پڑھو، مغرب کی اوابین میں یہ صورتیں پڑھو، عشاء کے سنتوں میں یہ صورتیں پڑھو، عمل بھی ادا ہو جائے گا، عبادت بھی ادا ہو جائے گی۔ میں عامل بنے تو یہ تلاوت کرتے سو، تہجد میں لگا دیتا ہوں پریشان لوگوں کو، کیونکہ تہجد ہر پریشانی کا علاج ہے۔ دوسرے طریقے سے کہوں، کشنی گیری کے مسلمانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، دنیا کا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج تہجد میں رکھا ہے، تہجد کی دعا میں رکھا ہے، تہجد کی دعا کے آنسوؤں میں رکھا ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگان دین کی طرح روزانہ تہجد پڑھنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، 15 دن میں 1 مرتبہ تو تہجد کو اپنی عبادت کا حصہ بنا لو، یا کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ۔ قسم اللہ کی میں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اسی پر محنت کرتا ہوں کہ بھائی فجر پڑھنا ہی ہے، ظہر پڑھنا ہی ہے، عصر مغرب اور عشاء پڑھنا ہی ہے، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ عبادت ہے، تہجد جو ہے وہ محبت ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا
نماز جو پڑھو گے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، تہجد پڑھو گے اللہ کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اب ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دے کون کون تہجد کی فکر کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارے ہاتھاں دیکھے تو ڈر ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں بھی کہاں کانگریسی چاہتی کی۔ ان ہاتھوں کو سچے بناؤ۔ گھر میں 6-7 افراد ہیں، ایک دن ان کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن میری باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن یہ بڑے بھائی کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن چاچا کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن بڑے بھائی کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن بیوی کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن آپا کی باری تہجد پڑھنے کی، ایک دن اماں کی باری تہجد پڑھنے کی۔ دوستو پورا محلہ سوتا رہے گا، لیکن ایسے لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ سے بات کرتا رہے گا۔ تمام صوفیاء و اتقیاء و اصفیاء و اولیاء غوث قطب ابدال، صحابہ سے لے کر حضرات انبیاء علیہم السلام تک کا اتفاق ہے، تہجد کی دعا میں جو مزہ ملتا ہے کسی اور اوقات کی دعا میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ تہجد کی دعا پر کسی شاعر نے بڑا زبردست شعر کہا، پڑھوں نکو؟ میں نکو بولے تو بھی پڑھتوں سچ، مرغئی کو پوچھ کو کندی میں مسالہ پیسیا، خالی جوش دیکھا سو تمہارا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، سبحان اللہ بولو۔ یہ تو 3:30 تک ایک پڑھنے کو رکھوں۔ حضرت تمہیں سب میرے بھائی ہیں، میں بیان نہیں کرتا، تقریر نہیں کرتا، مذاکرہ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ تقریر تو ان بزرگوں کی شان ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے کھل کر بات کرنے دیجئے۔ دینی مجلسوں کا دین پر عمل تو دور کی بات حضرت، اس وقت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، دینی مجلسوں کا شوق اور ذوق بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں اس جملے کی زبردست تحقیق میرے پاس رکھتا ہوں، میرے بزرگوں کی دعا الحمدللہ حاصل ہے۔ شوق ختم ہو گیا، شوق، جذبہ۔ مجلسوں میں بیٹھے تو ایسے بیٹھو جیسے کوئی دودھ کے لیے روتا بچہ بیٹھتا ہے۔ جن باتوں کو اولیاء نے امت کی اصلاح کے لیے بیان کیا، آج ان باتوں کو سائنس اپنی ترقی سمجھ کر بولتا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے جو ہمارے اولیاء نے کہا؟ بچے کے اندر تڑپ جتنی ہوتی ہے ماں کے سینے میں دودھ اتنا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر تڑپ جتنی ہوتی ہے ماں کے سینے میں دودھ اتنا ہوتا ہے۔ امت میں تڑپ جتنی ہوتی ہے علماء کا دل دماغ اصلاح کے لیے اتنا کھلتا ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اب بھی زور سے بولنا۔ اچھا یہ بولو، شعر سمجھ میں آیا کیا؟ یہ ڈبل کام ہوگا حضرت۔
मऊज भी देना, छुलको भी देना, जरा दिनों के बाद मुंह में रखो बोलेंगे। वो पार्लियामेंट में इमरान प्रतापगढ़ी अशार पढ़ता, मोदी जी है ना फुप्पू बैठे जगह बैठे रहते हैं, समझ में आता नहीं उनको क्या बोला होगा। अशार समझना भी एक फन है। अरब के मिजाज में अशार थे, शेर शायरी उनकी फितरत में थी। क्योंकि उलमा बैठे हैं तो बातें खुल रही हैं। अहले अरब अपना बच्चे को अपना बच्चा उस वक्त समझते थे जब उसके अंदर मलका शेर होता। बाप शायर बेटे के अशार का इंतजार करता, बेटे के अंदर शेर का मलका हो तो मेरा बेटा। शायरों की जमीन में अल्लाह ने कुरान नाजिल करके बताया कि तुम्हारे अशआर का पावर, फसाहत और बलागत जहां खत्म होती है वहां हमारे कलाम की फसाहत शुरू होती है। तुम्हारे अशआर की फसाहत और बलागत, बयानो बदीअ, अंदाज़े कलाम जहां जाकर खत्म होता है वहां हमारे कलाम का मकाम शुरू होता है। तुम्हारे अशआर जैसे तो इंसानों में से कोई इंसान ला सकता है, मेरे कलाम जैसा है कोई लाने वाला? फअतू बिमिस्ली। शेर समझना भी एक बहुत बड़ा मलका है।